بلوچستان کے اندر آج عمومی دن نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے اندر، بلکہ پورے خطے کے اندر آج عمومی دن نہیں تھا۔ یہ کوئی دہشت گردی کی نارمل واردات نہیں تھی، بلکہ بلوچستان کے 12 سے 14 شہروں پر کوئٹہ سمیت بیک وقت دہشت گردوں نے حملے کیے۔ یہ صرف حملے نہیں تھے، بلکہ بہت سارے علاقوں میں دہشت گردوں نے مکمل قبضہ کر لیا۔ دہشت گرد لوگوں کے درمیان میں پھر رہے تھے اور بہت ساری جگہوں پر انفارچونیٹلی لوگ انہیں سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے۔ جو فوٹیج ہے کچھ آپ کو دکھائیں گے، کچھ نہیں دکھا سکتے، جو زیادہ گرافک ہے وہ نہیں دکھا سکتے، رولز ہیں یوٹیوب کے اور دوسرے جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کا احترام کرنا پڑتا ہے، اس لیے جو نہیں دکھا سکتے لیکن جو دکھا سکتے ہیں اس میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جب دہشت گرد یہ حملے کر رہے تھے تو عوام ان کے درمیان میں پھر رہی ہے، کئی جگہوں پر تو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ عوام کو ان سے ڈر نہیں ہے، انہیں عوام سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس سے لگتا کیا ہے کہ یا تو ڈر کی وجہ سے عوام انہیں سیلیبریٹ کر رہی ہے، اب ہمیں نہیں پتا اندر کی بات کیا ہے، یا تو ڈر کی وجہ سے عوام انہیں سیلیبریٹ کر رہی ہے، یا ویسے ہی عوام سمجھتی ہے کہ ان کو سیلیبریٹ کرنا اس وقت ٹھیک ہے۔ بیان اور اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر، یہ سنیے۔ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اس کو مینیج ہی کرنا جو ہے نا، اٹس اے جائگانٹک ٹاسک۔ آپ اس کو اس طرح مینیج نہیں کر سکتے۔ ہمیں دہشت گردی کا سامنا جو ہے کے پی میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ہماری وہاں پہ فورسز جو ہیں، سیکورٹی فورسز جو ہیں، ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے بلوچستان سے۔ اس کی جغرافی جو ہے وہ کور اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح پنجاب یا سندھ یا پختونخوا کی ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 40 کے 35 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر ایک بلوچستان کا شہری، بلوچ نہیں اس میں اور بھی شہری، جس طرح میں نے آپ کو پرسنٹیج بتا دی ہے۔ اب جناب اسپیکر، یہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے میں آپ کو اس کا بھی بتاتا ہوں۔ 20 لاکھ روپے کی تو صرف رائفل ہے، ہمارے پاس نہیں ہے وہ رائفل۔ اس کے اوپر جو لیزر جو ہیٹ، باڈی کی ہیٹ سے ڈیٹیکٹ ہو کے فائر ہوتا ہے، وہ $4,000-5,000 کا وہ ہے۔ ٹوٹل جو گیئر ہے ان کے پاس جو ہے اٹس کلوز ٹو $20,000۔ سن لیا دوستوں آپ نے، 20 لاکھ روپے کی رائفل ہیں ان کے پاس، ہمارے پاس نہیں ہے۔ $4-5 ہزار کے ان کے پاس تھرمل امیجرز ہیں، نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں۔ نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولے لال۔ میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، پاکستان کا جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، وہ بھی ایک نمونہ ہے۔ کئی پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں، آئے دن وہ ایسے بیانات دیتا رہتا ہے جس سے پاکستان ملک، اس کی حکومت، اس کی افواج، ان کی ہیٹی، ان کی بے عزتی ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا۔ اب آج کل پاکستان میں جو بلوچ باغی ہیں، اب ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو آزادی کے متوالے کہتے ہیں، سرکار انہیں دہشت گرد کہتی ہے، تو ان کے سرکاری ٹھکانوں پر، افواج کے ٹھکانوں پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ اور 2 دن پہلے میں نے پروگرام کیا تھا کہ کس طرح 12 جگہوں پر بیک وقت انہوں نے حملہ کیا۔ اس وقت تو سرکار نے یہ مانا تھا کہ صرف 12 لوگ ان کے ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ باغیوں کے 70 لوگ انہوں نے مار دیے۔ بعد میں پتہ چلا ایسا نہیں ہے، 100-150 تو سرکاری فوجی مارے گئے تھے اس میں۔ لیکن ظاہر ہے ایسی باتوں کی جو ہے یقینی نہیں بنایا جا، وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوا، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس قسم کی خبریں باہر آنے دیتی نہیں۔ تو یہاں پر پھر سوال ہوتا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی والے کیا بیان دیتے ہیں۔ اب ایسا ہی ایک بیان خواجہ آصف نے
कल पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली कहते हैं, उसके वहाँ खड़े होकर उसने दे दिया। उसने सरकार की बेबसी का जिक्र करते हुए बताया कि एक तो बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है। ये मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, लैंड मास के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% हिस्सा कवर करता है। आबादी बहुत कम है, ये अलग बात है, और बहुत दूर दूर तक आपको बंदा दिखाई नहीं देगा वो। तो वो अर्ज कर बता रहा था ख्वाजा आसिफ के ज़मीन मतलब इलाका बहुत बड़ा है, और हमारी फौज जो है उनसे मुकाबला करने से इसलिए भी कासिर है क्योंकि उनके पास मोस्ट मॉडर्न हथियार और इक्विपमेंट है। और जैसा कि उसने बताया कि उनके पास तो 20-20 लाख वाली राइफल है, जबकि हमारे पास नहीं है। उनके पास नाइट विज़न गॉगल्स हैं, हमारे पास नहीं है। होने तो चाहिए, पाकिस्तान फौज भी बहुत खर्चा करती है अफवाज के ऊपर, लेकिन खैर उसने तो ऐसा कह दिया। और फिर उसके साथ उसने कह दिया कि हम इन बागियों के आगे मोहताज हो जाते हैं, वी आर हैंडीकैप्ड, यानी उनके सामने सीधा सीधा उसने बोल दिया मुकाबला करने से कासिर है। इस किस्म की बात कर दी। अब यहाँ पर जो है मैं आपको ये बता दूं कि उसने तो इसको सिंपली एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना के पेश किया, जबकि हकीकत ये है कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। और वैसा ही है जैसा 1970-71 में ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बन गया। अब यहाँ पर कोई हिंदुस्तान नहीं तो कब का बलूचिस्तान टूटकर अलग हो चुका होता। लेकिन ये है कि सुधरने का नाम नहीं लेते पंजाबी फौज, पंजाबी ब्यूरोक्रेसी। वो चाहते हैं कि सारे जो वसाइल हैं सब सूबों के, जो भी छोटे सूबे, अब यहाँ पर तो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है और सिंध है, इनके सारे वसाइल हम ले जाए। मैं आपको पहले कभी बता चुका हूँ कि गैस निकली थी, नेचुरल गैस सुई में, कश्मीर के नज़दीक है, सिंध के नज़दीक है, लेकिन है कानूनी तौर पर वो बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान को नहीं दी गई, पहले इस्लामाबाद को पहुंचाई गई, और बलूचिस्तान को 30 साल के बाद वो गैस दी गई। तो ये तो हालत है पाकिस्तानी हुकूमत की नाइंसाफ की। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1947 में बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क के तौर पर अलग हो गया था, जैसा कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में कहा गया था, प्रिंसली स्टेट्स कैन रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे वांट सो। तो खान अफकलात ने इसका फैसला किया था, और उसकी एम्बेसी थी कराची में, लेकिन 1948 में फिर इन्होंने फौजी चढ़ाई करके उस पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद से उसको लूटते खसोटते रहे हैं। न उनको तालीम का सहूलत मिलता है, न हेल्थ का, न मतलब रोड से कनेक्शन से, ये वो सब जगह पर पंजाबी काबिज हैं, नौकरियां पंजाबियों को मिलती हैं, और अगर कोई आवाज़ उठाए तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अब भी उनकी लीडर मारंग बलोच सरकारी जेल में पड़ी है बेगुनाह। उसने तो सिर्फ ये कहा था कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं उसके बारे में आप बताइए कहाँ हैं वो। तो ये कोई जुर्म तो नहीं है, लेकिन ये लोग हैं। अच्छा, ये इसका ऐसा एक ज़फ़रुल्लाह जमाली था, पाकिस्तान का किसी वक्त में प्राइम मिनिस्टर रहा है। उसने एक मरतबा जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब सदर था, मेरे ख्याल में 2007 की बात है, 2008 की जनवरी में वो चला गया था। उस वक़्त उसने परवेज़ मुशर्रफ को कहा था कि भुट्टी को, जिसको आप बागी कहते हैं, नवाब अकबर खान भुट्टी, आप उससे एक मरतबा फ़ोन करके खाली बोले कि आ जाओ मेरे पास, बैठ के बातचीत को सुलझा लेते हैं। तो उसको इतना गुरूर था, वो कहता है मैं क्यों फ़ोन करूं, उसको बोलो मुझसे फ़ोन करे। अरे बाबा, वो नवाब आदमी है, तुम आज नौकर हो, कल नहीं रहोगे, तो तुम्हारा फ़र्ज बनता है, और जो पाकिस्तान के मुफाद में है तुम्हें करना चाहिए। लेकिन वो माना नहीं। उसके बाद उसने क्या किया, उसके ऊपर बमबारी करके उसको कत्ल कर दिया।
جس کی وجہ سے پاکستان میں بلوچستان کے لوگ پاکستانی سرکار سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ آزادی چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر جیسا کہ اس نے کہا خواجہ آصف نے کہ ہمارے پاس ویسے ہتھیار نہیں ہیں، ان کے پاس موسٹ ماڈرن، اور یہ بھی اس نے بتایا کہ وہ امریکی ساخت کے ہتھیار ہیں۔ ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، یہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں یہ فتنہ ہندوستان ہے، ہندوستان اس کو یہ جو ہے مدد پہنچاتا ہے، لیکن خود کہتا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار جو ہیں وہ امریکی، میڈ ان امریکہ ہے۔ اب یہاں پر امریکہ کیا ڈبل گیم کھیل رہا ہے؟ ایک طرف ان کو انگلی کرتا ہے میں تمہارا دوست ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہے اپنے پاس بلا کے، اور دوسری طرف باغیوں کو ہتھیار بھی دیتا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن یہ صاحب ہیں کہ بذات خود اس قسم کے باتیں جو ہے کر رہے ہیں، جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ان کے جو جینیون پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کرنے سے قاصر ہیں۔ ویسے آپ کو پاکستانی یوٹیوبرز کو بھی سن لیجئے، بھارت والوں کو بھی سن لیجئے، اینڈ دین یو کین کم ٹو اینی کنکلوژن۔ یہ کہ جنگ جو ہے وہ ریاست پاکستان وہاں پر مکمل طور پر یا پھر ہار چکی ہے۔ اب اس کا فیصلہ تو آپ کر سکتے ہیں یا دوسرے تمام لوگ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے دہشت گردی کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر سب سے مشکل میں یہ کہوں گا مناظر تھے، وہ یہ تھے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گرد جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے، جیسے لوگ کوئی بندر کا تماشا دیکھتے ہیں، کوئی ٹورنامنٹ دیکھتے ہیں، کوئی میچ دیکھتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے موٹر سائیکلوں سے اتر کے یا گزر بھی رہے، ایک طرف دہشت گرد فائرنگ کر رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، درمیان میں سے پبلک گزر رہی ہے، موٹر سائیکلوں والے گزر رہے ہیں۔ کسی ایک آدھ مقام پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ واپس بھی ہٹے موٹر سائیکلوں پر، بٹ زیادہ جگہوں پر ہم نے دیکھا وینز ہوں، رکشے ہوں، موٹر سائیکل ہوں، وہ تمام لوگ بڑے آرام سے، جہاں پر دہشت گردی کی کارروائی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کارروائی ہو چکی اور اس کے بعد لوگ وہاں سے نہیں، ڈیورنگ جو ان کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس میں وہ ایکٹیو فائرنگ کر رہے ہیں، ایکٹیو وہاں پر وہ راکٹ لانچر مار رہے ہیں، اس ٹائم عوام ان سے گھلے ملے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد پھر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو بلوچ فریڈم موومنٹ ہے، پورا کا پورا جو معاملہ ہے بلوچ فریڈم موومنٹ کا، ان لوگوں نے اس کو ریڈیوس کر دیا بجٹ پہ لا کے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا گیم؟ سمجھ گئے نا آپ؟ کلیئر ہو گیا؟ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری فوج کے پاس بھی 20 لاکھ روپے کی رائفل ہوتی تو ہم BLA کو کھدیڑ دیتے۔ This 2+2 is equal to 17، یہ خواجہ آصف نے آپ کو نئی گنت پڑھا دی ہے، نیا حساب آج سکھا دیا آپ کو۔ 2+2 is equal to 17، 2 + 2 17 ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو خواجہ آصف۔ کہ اگر پاکستانی فوج کے پاس بھی 20 لاکھ روپے کی وہ کہہ نہیں رہا ہے، لیکن کہنا وہی چاہتا ہے وہ۔ اب دیکھیے صاحب، یہ کیوں چاہیے ان کو زیادہ پیسے؟ یہ اسی لیے چاہیے کہ سمپل سی بات ہے دوستوں، فوج میں زیادہ پیسے آئیں گے، آصف منیر کی جیب میں زیادہ پیسے جائیں گے، ان کے جو جرنیل ہیں جو ہائیلی کرپٹ جنرلز ہیں پاکستانی، اور کوئی پاکستانی جنرل ایسا نہیں ہے جو پاکستان میں رہنا پسند کرے، سارے کے سارے، کوئی لندن میں ہے، کوئی واشنگٹن میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں رہ رہا ہے، کوئی کہیں رہ رہا ہے، یہ سارے کے سارے یورپ میں پھیلے، ایسی جگہ پھیلے، پاکستان میں نہیں رہتے یہ لوگ۔ لیکن باہر رہنے کے لیے پیسہ چاہیے، باہر رہنے کے لیے موٹا پیسہ چاہیے، یہ سب اسی کا جگاڑ ہو رہا ہے اپنے بجٹ بڑھانے کا۔ یہ پہلا حملہ ہے، آپریشن ہیروف 2 جو ہوا ہے، یہ پہلا حملہ ہے جو BLA نے کرا ہے؟ نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداع لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور براہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔